فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صدر احترام سی قدر علماء کرام، مؤسسین شہر، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اج دی اس دینی محفل دی غرض و غایت تساں احباب سماعت کر چکے ہو. اللہ دے گھر دی بنیاد رکھن واسطے سارے احباب اتھاں جمع ہوئے ہیں. تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. انسان جر ویلے فوت تھی ونجے تو فوت تھی ون تو بعد اپنی مرضی نال نیک اعمال کرنا لا دروازہ بند تھی ویندے. نماز ہے، روزہ ہے، تلاوت ہے، حج ہے، زکات ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، جتنی نیکیاں بھی گنو انہاں سارے نیک اعمال کرن دی ہن طاقت فوت تھی ون والے چ نہیں رہی. آپ نے فرمایا کہ 3 صورتاں ہن کہ فوت تھی والے کو وفات تو بعد بھی انہاں نیکیاں دا ثواب نال نال ملدا رہندا ہے. نمبر 1، فوت تھی والا بندہ اپنی زندگی دے اندر اپنے ہتھاں نال کوئی صدقہ جاریہ کر گیا ہے، مسجد بنوا گیا ہے، مدرسہ بنوا گیا ہے، کھوہ کھٹوا گیا ہے، نلکا لوا گیا ہے. حضور سے فرمایا ہے جتنے تک لوگ اس تو فائدہ حاصل کریں دے راسن قیامت تک فوت تھی وڑالے نو ثواب نال نال ملدا راسن. نمبر 2،
کوئی استاد فوت تھی گیا ہے تے اپنے شاگرداں نوں دین دا علم پڑھا گیا ہے، جتنے تک شاگرداں دے شاگرد اے علم پڑھن پڑھاون والا سلسلہ چلدا رہا سی، استاد نوں ہی ثواب نال نال ملدا رہا سی۔ نمبر 3 او والد صالح یدعو لہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فوت تھی والا بندہ اپنے پیچھوں نیک اولاد چھوڑ گیا ہے۔ بطور دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال پیش کی تھی، ہوں جرا میں جملہ سناون لگا، ساتھی میرو لکھا ہے تے دل دی تختیاں تے لفظ لکھا ہے۔ یہ حدیث پاک جو دعا لکھا ہے تے اتفاقی آسان لفظ سناواں، فوت تھی والا اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ گیا ہے، نیک اولاد اپنے واسطے جرا نیک عمل کرے سی، میرے لفظ قابل غور، نیک اولاد اپنے واسطے نیک عمل کرے سی، نماز روزہ حج زکات، جیرا بھی زندگی دے اندر نیک اولاد اپنے واسطے عمل کرے سی، اولاد دے ہر نیک عمل دا ثواب والدین کوئی ہمیشہ واسطے ملدا رہا سی۔ سبحان اللہ۔ مسجد دی بنیادیں جنہ دوستاں تعاون کیتا ہے، زمین وقف کیتی ہے، اصل آخرت دا سرمایہ ایو نے۔ اور میں چند متفرق گلاں سناونیاں تے آخر تے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دی دعا سناونی ہے اس موقع دی مناسبت نال۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول العبد مالی مالی وَإِنَّ مَالَهُ مِن مَالِهِ سَلَوَاسَ۔ میری 3 انگلیاں دیکھنی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بندہ دعویٰ کرے دے این زمین دا مالک بھی میں آں، اے جداد بھی میڈیے، اے کوٹھیاں بھی میڈیاں، اے دکان بھی میڈیے، اے سارا سامان بھی میرے۔ اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اصل بندے دے 3 مال اپنے ہن۔ نمبر 1 ما اکل فافنا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ اپنی زندگی دے اندر جو کچھ کھا گیا ہے، ہضم کر گیا ہے، اپنا مال ہے۔ نمبر 2 او لبس فابلا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ زندگی دے اندر جسم تے کپڑا پا گیا ہے، اپنے کپڑے نو ہنڈا گیا، اے بندے دا اپنا مال ہے۔ بندہ کھا گیا، ہضم کر گیا، اپنا مال ہے۔ نمبر 2 جسم تے کپڑا پا کے ہنڈا گیا، بندے دا اپنا مال ہے۔ نمبر 3 او آتا فقتنا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہ ساتھیاں زمین وقف کی تھی او غور کرے، بندہ اپنی زندگی دے اندر اپنے ہتھاں نال جو کچھ اللہ دے رستے تے دے گیا ہے، اے بندے دا اپنا مال ہے۔ میری انگلیاں ہوں دیکھنی ان سارے دوستاں، کھاون تو علاوہ، جسم تے پاون تو علاوہ، اللہ دے رستے تے دیمن تو علاوہ، ما سوا ذالک فہو صاحب و تارکہ للناس، انہاں 3 تو علاوہ جو کچھ چھوڑ کے ویدا پیے، بے بندے دا مال نہیں، وارثاں دا مال ہے۔ پتہ نہیں انہاں بخشے دی دعا بھی بندے واسطے منگنی ہے کہ نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حجرے وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماہن،
ایک صحابی نے کٹھی ہوئی بکری سالم بھیج چھوڑی، حضرت توڑے واسطے تحفہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں باہر ویدا پیاں تھوڑی دیر واسطے کے کم نال، تھوڑی دیر بعد والا سام یہ ساری بکری دا گوشت مدینے شریف دے غریباں مسکین ونڈا چا۔ اے فرماون تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، تھوڑی دیر بعد واپس ہیں۔ آپ نے پوچھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ گوشت دا کیا بڑا؟ ان جواب سنے سارے دوست۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کی تھی، حضرت باقی تا سارا گوشت میں غریبہ مسکین بڑا چھوڑے، ایک چوڑی بچی پئیے، اے تساں چکسو تے میں چک انسان۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان گل نہیں، اے چوڑی نہیں بچی پئی، اے تا تے چکھنی تے میں چکھنی ہے، اصل او گوشت بچہ پیے جرا اللہ دے نام تے دے چھوڑا وی، سبحان اللہ، اصل اے سرمایہ ہے۔ ہن مسئلہ سن گئے، ہن مسئلہ سن گئے جرا ضروری مسئلہ ہے۔ میں 3 کنال زمین دا مالک ہاں، میں مثال دینا، موت دا ٹائم میرے تے آ گئی ہے، جس ویلے اگلا جہان نظر آون لگی ہے، موت دے فرشتے آ گئے، روح نکل دی پئیے، بندہ اپنے وارثاں نوں وصیت پیا کریں دے، 3 کنال زمین دی اللہ دے نام تے دے چھوڑے، مسجد دے اندر دے چھوڑے، مدرسے واسطے دے چھوڑے، شریعت آخدی ہے نا، جس ویلے موت دا ٹائم آ گیا بندہ تو 3 کنالاں دا مالک نہیں رہیا، 3 لاکھ روپے دا مالک، 3 لاکھ روپیہ اللہ دے گھر چ دیوے، شریعت آکھے نہیں، موت جس ویلے بندے تے حاضر تھی گئی ہے، بندہ 3 لاکھ روپے دا مالک نہیں رہیا۔ اگر وصیت کرنا چاہندے موت دے ٹائم ایک حصے دی وصیت کر سکدے، 1 کنال زمین اللہ دے نام تے دیوے، 1 لاکھ روپیہ اللہ دے نام تے دیوے۔ ہن مسئلہ کہڑا یاد رکھنے سارے دوستاں، موت دے ٹائم بندہ اپنی ساری جائیداد دے 2 حصہ دا مالک نہیں رہندا، 1 حصے دی وصیت کر سکدے، تے جس ویلے روح ساری نکل گئی ہے ہن تا بندہ ذرے دا بھی مالک نہیں رہیا۔ کیڑی خوش نصیبی انہاں دوستاں دی جڑے زندگی دے اندر اپنے ہتھاں نال زمین وقف کیتی ویندے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل آئی، ایک یہودیاں دا عالم آ گیا ہم دی محفل وچ، حدیث پاک سنے بڑے دھیان نال، صحابہ کرام دی جماعت بھی حاضر رہی، عرض کرن لگا آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہن یہودیاں دا عالم سوال پیا کریں دے، اللہ کریم نے جتنی بھی زمین پیدا کیتی ہے، مشرق تو گھن کے مغرب تک، شمال تو گھن کے جنوب تک، ساری روئے زمین وچوں کیڑا ٹکڑا اللہ کریم زیادہ پسند ہے؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے یہودیاں دے عالم، تیری سوال دا جواب میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نہ جاندا، میں نو پتہ کو نہیں۔ صحابہ کرام حیران ہوں جواب کی میں بندہ دے سی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جیرے ویلے جبرائیل فرشتہ میرے کو لو آیا، میں سوال دا جواب جبریل امین تو پوچھنا ہے، جبریل امین جواب دیتا آتا میں تینوں جواب سنا مڑے۔ اللہ کریم دی حکمت بڑی عجیب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل چوں او یہودیاں دا عالم اجل اٹھا نہیں، جبریل امین فرشتہ پہنچا، ہن اللہ کریم دے قرآن دی زیارت بھی کراواں، کیونکہ کائنات وچ 3 چیزاں ایسیاں ہیں،
اکھیاں نال جنہاں دا دیدار کرنا بھی عبادت تے ثواب ہے۔ نمبر 1 بیت اللہ شریف نو اکھیاں نال بندہ دیکھدا رہے اللہ کریم نے کیا لکھویندا رہندا ہے۔ نمبر 2 اپنے والدین نو عزت تے ادب دی نظر نال بندہ دیکھے اللہ نام اعمال دے اندر اجر و ثواب لکھوا چھوڑے دے۔ تے نمبر 3 بندہ اللہ کریم دے قرآن پاک دی اکھیاں نال زیارت کرے، قرآن پاک دی اکھیاں نال زیارت تے دیدار کرنا بھی ثواب ہے۔ فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک۔ یہ میرے سامنے سورت مریم کھلی ہوئی ہے، آیت نمبر 64 آخری سطر این صفحے دی۔ جتنے تک رب العالمین دا حکم نہ ہوئے جبریل زمین تے نہیں آ سکدا۔ جبریل امین آئے ہے اللہ کریم دے حکم نال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جبریل یہودیوں دا عالم آیا بیٹھا ہے، یہ سوال کیتے اللہ نو ساری روئے زمین وچوں کیڑے ٹکڑے نال پیار زیادہ ہے؟ جبریل امین آکھن لگا حضرت یہ سوال دا جواب تا میں بھی نہ جاندا۔ جواب ہی دیونے ہوں یہودیاں دے عالم نو وقت۔ جبریل امین عرض کیتی حضرت تھوڑا انتظار کرو، میں اللہ دے دربار جون کے تے سوال پیش کرے نا تے ون کے مالک کے کائنات تو جواب پوچھ کے آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل ای جبریل امین گیا فوراً واپس آ گیا۔ جبریل امین نے آمن ونجن دے اندر دیر بھی کوئی نہیں لئی۔ اور میں سبق روک چھوڑا ہے جبریل امین دے بارے ایک حوالہ پہلے دکھاواں چاہتے وقت میں تانوں یہ حدیث پاک پوری چھوڑے نا۔ یہ میرے سامنے 19 پارا تے سورت دا نام سورت النمل۔ قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین۔ آیت نمبر 38 سورت النمل 19واں پارا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوال کیتے اپنے دربار وچ، ہدہد پرندے نے آ کے مینوں دسایا ہے ملکہ بلقیس اپنی قوم نو نال لا کے آندی پئی مسلمان ہون واسطے، اس نو اپنے تخت تے بڑا ناز تے فخر ہے۔ میرے دربار دے سردارو کون تواڈے وچوں ملکہ بلقیس دے تخت نو اودے آمن تو پہلے چاہ کے میرے سامنے گھننا سی؟ ملکہ پہنچے نہیں تے تخت پہلے آیا پیا ہوئے۔ اللہ فرمائے قال عفریت من الجن، ایک بہت بڑا جن بول پیا۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے اتنا بڑا جن نہیں جتھوں دی نظر پہنچ دی ہے اتھائی قدم پہنچ دا ہے۔ اٹھی کھڑوتا ہے انا آتیک بہی قبل ان تقوم من مقامک۔ حضرت میں نو اجازت دو میں جن تخت چاہ کے گھنانا لیکن چند گھنٹے دی مہلت چاہی دیئے۔ تساں اپنے دربار وچ اٹھی سو نہیں، تارے اٹھی من تو پہلے میں تخت چاہ کے گھننا سا۔ فیصلے اپنے جاری رکھو، دربار دی کاروائی شروع رکھو۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ امین۔ ہدہد پرندے نے آن کے دسایا ہے ملکہ بلقیس دا تخت بہت بڑا تے وزنی تے بھاری ہے لیکن میں طاقتور ہاں، تخت چاہ بھی سکدا۔ یہ بھی تخت بڑا قیمتی سونے چاندی دا بنا ہویا، ہیرے جواہرات تے موتی وچ لگے ہوئے۔ ایک ہیرا 7 بادشاہیاں دے خزانہ تو زیادہ قیمتی ہے لیکن امین میں جن وڈا امانت داراں، ایک بال برابر بھی خیانت نہ کرے سا۔ چند گھنٹے میں ٹائم چدیو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا اتنی مہلت تو میں نہ دے سکدا۔ مطلب ملکہ پہلے پہنچا وے وقت سبق آ گیا نے۔ اللہ فرمائے دے قال الذی عنده علم من الکتاب
اتفاق نال سلیمان علیہ السلام دے دربار وچ جبرائیل فرشتہ بھی بیٹھا ہویا ہے جہدے کولوں خط دا علم ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس تو جڑا خط لکھا ہے اے جبریل امین اللہ دی طرفوں مضمون گھن کے آیا ہے. حضرت اے مضمون ملکہ بلقیس نو لکھنا وے. خط دا علم رکھن والا جبریل بول پیے انا آتیک بہی قبل ان یرتد الیک طرفوں کا. حضرت سلیمان علیہ السلام اکھیاں لوٹو وقت دیر نہ کرے اکھیاں بند کرن تو بعد فوراً کھولو چاہ میں ملکہ بلقیس دا تل سامنے رکھ دینا. دیر نہیں کرنی سی بھائی میں آنکھ بند کر کے کھولو جھپکاؤ تو صحیح. فلما راؤ مستقرا عنده حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی اکھیاں بند کیتیاں فوراً کھولیاں سیکنڈ بھی نہیں لگا. چیر ویلے آنکھ کھول کے دیکھ دے ملکہ بلقیس دا تخت درباری سامنے پیا ہویا ہے. لیکن اگلا جملہ خیال نال سن لے. حضرت سلیمان علیہ السلام فوراً بول پے میرے دربار والے ہو اگ جھپکاون تو پہلے جبریل فرشتہ تخت گھن آیا ہے. اے جبریل دا کمال بھی نہیں اے میں سلیمان علیہ السلام دا کمال بھی نہیں. قال ھذا من فضل ربی سبحان اللہ میرے رب دا فضل ہے. اور تساں دوستاں جبریل دی طاقت دیکھ دیئے اب جھپکاون تو پہلے تخت گھن آیا ہے. دوجی حدیث سنے نا وقت میں سبق دے آسا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر مبارکی جو باہر تشریف گھن گئے. چل دے وادی بطحا دے اندر پہنچے ایک مقام ہے. جبرائیل انسان دی شکل بن کے آپ دے سامنے آ گیا اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جبریل میرا دل چاہتا ہے مینوں اصلی شکل دکھاویں. حضرت تہاڈے کول برداشت نہ تھی سی اصلی شکل میں بن. جبریل میرا دل چاہتا ہے میری خواہش ہے. اچھا حضرت میں اصلی شکل بنن لگا. حدیث پاک بھی چاہے جبرائیل جڑے اصلی شکل بھی چاہے زمین تو گھن کے آسمان تک 500 سال دا سفر بندا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹھے جبریل نے اپنے جسم نال ساری زمین تے آسمان دی وچالے علی جھانو گھیرا ہویا ہے. اللہ حدیث پاک چاہے سجے دیکھن جبریل کھبے ہوندا جسم اتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بے ہوشی طاری ہو گئی. جبریل دوبارہ انسان دی شکل بن گئی ہے. آپ دی طبیعت سنبھلی. جبریل آکھن لگا حضرت میں تا پہلی عرض کیتی ہے تساں برداشت نہیں کر سکنا. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے میرے 600 پر بڑھین. ساتھی اور نہ سنے حدیث پاک. اللہ نے میں جبرائیل دے 600 پر بڑھین. زمین تو گھن کے آسمان تک سجے کھبے سارے علاقے نو میں جسم نال گھیرا ہویا ہے. تورے تو برداشت نہیں ہویا. اجن تا 600 پراں وچوں میں 2 پر کھولیاں 598 پر تے جبریل کھولا ہی نہیں. آپ حیران ہو گئے. اگلا جملہ اور زیادہ قابل غور ہی نے. جبریل آکھن لگا حضرت اللہ نے میرے 600 پر بڑھین اجن میں 2 پر کھولین پر تو برداشت نہیں ہویا. اللہ نے میکائیل فرشتے دا جسم میں جبرائیل تو ہی بہت وڈا بنایا ہے. اللہ قادر ہے. ہوں اسے جبریل دی گل سناون لگا ہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جبریل یہودیاں دے عالم سوال کیتا ہے ساری زمین وچوں سب تو پیارا ٹکڑا اللہ کریم نو کہہ رہے. حضرت پتہ مینوں کونی نے میں پوچھاں نا. جبریل گیا سیکنڈاں دی گل نہیں آمن ونجن وچ دیر بھی کوئی نہیں سی کیتی. حدیث پاک دے اندر لفظ جبریل آکھن لگا دنوت من اللہ تنوا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جڈن دا اللہ میں جبریل نو پیدا کیتا ہے جتنا نیڑے میں اللہ دے اج گیا اتنا قریب اج تو پہلے میں کدی نم گیا.
اے کیوں؟ اے جملہ سن گے سارے دوست، اس واسطے جبریل سب تو زیادہ قریب تھی ہے، پہلے اتنا قرب نصیب نہیں تھیا، اج جبریل اللہ دے دربار وچ سوال دا جواب سکھن واسطے ویندا پیا ہے، جڑا علم سکھن ونجے ایویں اللہ دے قریب تھی نہ ہوندا ہے۔ حضرت میں اللہ کریم دے سامنے اچھا حدیث پاکی جے بھی آیا ہے، اتنا میں قریب تا تھیا، اج تو پہلے اتنا قریب نم تھیا، این دے باوجود اللہ تے میں جبریل دے درمیان 70,000 نور دے پردے واتوی بھی چالج باقیان۔ میں عرض کی تھی اللہ یہودیاں دے عالم سوال کیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے ساری زمین وچوں پیاری جگہ اللہ کریم دے نزدیک کیریے، اللہ میں نو جواب دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں پوچھے دا پیاں یہودیاں دے عالم نو سنا دیو، احب البلاد الاللہ مساجدها وشر البلاد الاللہ اسواقها، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ساری روئے زمین وچوں اللہ نو سب تو زیادہ پسند زمین اللہ ٹکڑا ہوئے جتا مسجد بنی ہوئی ہوئے، مسجد اللہ ٹکڑا سب تو زیادہ اللہ نو پیارا ہے، کہ اللہ کریم نے نزدیک سب تو پوری جگہ بازارن، وجہ جھوٹیاں قسماں بازار وچ، جھوٹے وعدے بازار وچ، ناپ تول دے اندر کمی بازار وچ، جھوٹیاں گلاں بازار وچ، گانے بجانے بازار وچ، سب تو پوری جگہ اللہ دے نزدیک بازار ہے، اور ساری روئے زمین وچوں سب تو پیاری جگہ اللہ کریم دے نزدیک مسجد ہے۔ یہ مسئلہ ہو گیا، دوسرا مسئلہ سنے نا، جنہ دوستاں زمین وقف کی تھی یہ تعاون پہ کریں نیکی دا فائدہ دنیا چیئے تے آخرت بھی چیئے۔ ساڑھے ایک دوست دن جوئیے دے اندر جوئیے دا شہر دلے علی دنال حاجی صدیق صاحب انہوں میں نے خود سنایا کہ ساڑھا تجھے مسئلہ کالا نال جھگڑا ہو گیا، غور نال سننی ہے گل، مسجد ہکائی شہر دی، میں اپنے جماعتی ساتھیاں کو آکھا جرے موحدن میں جھگڑا نہ کرو، میں اپنا ذاتی گھر 2 کنال مسجد واسطے دینا، میں اپنے گھر دا سامان چاہیدا، چونکہ کمرے شمرے بڑے ہوئے ہن، چونکہ گھر دے میں کہ کمرے شمرے ڈھا چھوڑو، مسجد دا نقشہ تالک بڑا بنائی۔ حاجی صاحب آکھن لگا اللہ دی قسم ایمان تازہ تھی گئے، میں کنا دوستاں نو محفلاں جی گل سنائیے، واضح جی سنائیم، بیانہ جی سنائیم۔ حاجی صاحب آکھن لگا 2 کنال میں جھا مسجد واسطے دیتی آئی، اس وقت پورے شہر دے اندر میرے تو وڈا زمینداری کو نہیں، اللہ سب تو وڈا زمیندار میں کو بنا رہی تھا۔ نیکی دا فائدہ دنیا چی ہے۔ ہن میں دی مثال سناواں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے نو ہی گناہگار عورت ویندی پئی رستے وچ، پیسے گھن کے عزت دا سودا کرنا لی عورت، رستے تے کتا نظر آیا سا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے کتا زبان کڑ کے سنی مٹی دے پیا پھریندا ہائی، رحمت علی گناہگار عورت نو ترس آیا، این کتے نو ترہ لگی ہوئی ہے، نال کھوئی لیکن کھو تے رسی تے بوکا نہیں، اپنے سر دا بوچھنا لہا کے پاڑ کے گڑھیاں دے کے اپنے پیروں چو چمڑے دا موزہ تے جتی لہا کے بوچھنا لی رسی نال بن کے کھو دے اندر لڑکایا، چمڑے دا موزہ تے جتی پانی نال بھر کے پیاسے کتے دے سامنے رکھیے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے پانی پی کے کتے نو ہوش آیا، اللہ دی رحمت نو جوش آیا، اللہ سارے گناہ معاف کر چھوڑے۔ نیکی دا فائدہ دنیا چیئے تے آخرتی چیئے۔ قیامت دا میدان ہونے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے نا ایک بندہ ویندہ پیا اسی جہنم والے پاسے، فرشتے دھکے دے دے کے گھدی ویندے اسے نا، ایک بندہ کھلوتا اسی قیامت دے میدان وچ، جہنم منجل والے نے آکھنا ہے ایک منٹ فرشتوں روکو، مہربانی کرو میں اس نال گل کرنا چاہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے اے جہنم والے پاسے ونجن والا بندہ اکسی
تو وہ نہیں جنوں میں وضو واسطے پانی بھر کے دیتا ہے۔ میں تے کو سیان کھدے تے کو یاد ہو واقعی تے وضو واسطے پانی بھر کے دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے او بندہ اللہ دی بارگاہ دے اندر سفارش کرے سی اللہ اس دنیا تے مینوں وضو واسطے پانی بھر کے دیتا ہے، اج جہنم دا پیے اللہ میں سفارش کرے نا ای نیکی دے بدلے نو معاف چا کریا۔ آپ فرمیندے اللہ دی رحمت نو جوش آسی وضو دا پانی بھر کے دیون والی نیکی دی وجہ تو اللہ دہاڑے قیامت دے بندے دی جہنم نو جنت نال تبدیل کر چھوڑے سی۔ نیکی دا فائدہ دنیا چی ہے، نیکی دا فائدہ آخرت دے اندر بھی ہے۔ تے جتنے تک مسجد دے اندر تلاوت تھی دی راسی، نمازاں تھی دی راسن، اذان پڑھی دی راسی، بچے قرآن پاک پڑھ دے راسن، استاد قرآن پاک پڑھے دے راسن، ہمیشہ واسطے ثواب ملدا ہی ملدا راسی۔ باقی دنیا کچھ ہے نہیں۔ ضلع بکھر دے اندر ایک بندہ فوت ہویا، میں نہ گھندا 1,00,000 کنال دا مالک آئی، 500 مربع، موت تو بعد اپنی زمین اس نو رشتہ داراں دفن نہیں کیتا۔ کیوں نہیں کیتا واللہ عالم۔ جیری زمین اس نو دفن کیتا نے اون زمین دا مالک آئی قدرتی طور تے پاگل آئی، اللہ دی طرفوں بندہ دیوانہ آئی۔ قرآن میرے سامنے میں باوضو بیٹھا، او پاگل بندہ روزانہ آ کے قبر نو تھڈے مریندا ہے جو میری زمین جو نکلدا کیوں نہیں۔ 1,00,000 کنال 500 مربع دا مالک 4-5 فٹ زمین اپنی حصے دے اندر نصیب نہیں تھی سکی، پرایا بندہ قبر نو آ کے ٹھوکر پیا مریندا ہے۔ کیڑی شے نال گھن ونجنی ہے؟ اصل ایو سرمایہ جڑا دوستاں وقف کیتا ہے اللہ عمل قبول فرماوے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام دی دعا ہے۔ اے میرے سامنے رب العالمین دا قرآن تے پہلا پارا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ایک جملہ دل دی تختیہ دے لکھا ہے جائے، قابلیت نال کم نہیں بندا۔ جملہ ہور نال سننا ہے، قابلیت نال کم نہیں بندا، قبولیت نال کم بندا ہوندا ہے۔ بندہ کہ میں بہوں قابل ہاں اس نال کم نہیں بندا ہوندا، قبولیت نال کم بندا ہوندا ہے۔ اساں سارے اساں کون ہیں؟ آج تو گھن کے قیامت تک ساری امت دے بندے جمع تھی ونجن، رب کعبہ دی قسم سارے امتی مل کے اللہ دے پیغمبر دے اخلاص دا مقابلہ نہیں کر سکدے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ شریف دیاں بنیاداں اٹھیں دے پین۔ اے مسئلہ سن کے نے حدیث پاک کی چاہے سب تو پہلے کعبہ شریف دی بنیاد فرشتہ رکھی آئی، فرشتہ نے اللہ دے حکم نال کعبہ شریف بنایا ہے۔ دوجی تعمیر آدم علیہ السلام کی تھی آئی، حضرت نوح علیہ السلام دا طوفان آیا، بیت اللہ شریف شہید تھی گیا۔ جس ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا دور آیا، اللہ دے حکم نال جبریل امین فرشتہ آیا، اس نے زمین تے پر مارا، جبریل اللہ دے حکم نال پر مارا، بیت اللہ شریف دیاں بنیاداں مٹی ہٹ گئی تے ظاہر تھی گئیاں۔ انہاں بنیاداں تے حضرت ابراہیم تے حضرت اسماعیل بیت اللہ شریف بناونا شروع کیتا۔ قرآن پاک دے الفاظ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مصری بنے ہوئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام مزدور بنے ہوئے، بیت اللہ شریف دیاں بنیاداں چیندے پین، تعمیر کریں دے ویلے دعا پہ کریں دے اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے سارے پروردگار تیرا گھر بناونا ساڈا کم ہی، قبول کرنا تیرا کم ہے۔ اللہ قبول چکرے تو بیڑا پارے۔ حدیث پاک کی چاہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن ایک بندہ ویندا پی آئی رستے وچ بنی اسرائیل دا کانٹے دار جھاڑی نظر رہی رستے تے جھکی ہوئی درخت دی بندہ کھڑو گیا ہے اے کانٹے دار ٹینی نال آمن منجن والن نو تکلیف تھیندی پیو سی کانٹے دار جھاڑی تے شاخ نو پکڑ کے پاسے تے گیتس جا رستہ صاف چ گیتس اللہ نے اون عمل دی قدر کی تھی اللہ سارے گناہوں نے معاف کر چھوڑے اللہ راضی تھی وے تا ذرے تے راضی تھی ویندے خوش رہو کہ غفار ہے ڈرتے رہو کہ قہار ہے میں دعا کرے نا خلوص دل نال جنہاں ساتھیاں زمین وقف کی تھی جنہیں ساتھی معاونن اللہ کریم عمل قبول فرماوے بخشش تے نجات دا ذریعہ بناوے ربنا تقبل منا